پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے کچھ روحانی معاملات تھے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ پروگرام کے اس حصے میں کچھ سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے۔ اسٹوڈیوز میں مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے ہم کوشش کریں گے ملک کی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ بس مہمانوں کا پینل، اس میں سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں ملک یاسر سکندر آوان صاحب، سیاسی جماعت آپ کی ہے پی پی آئی کے نام سے، پنجابی پختون اتحاد کے روح رواں ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور ان سے پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یاسر بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یاسر بھائی چند ایک سوالات ہیں، اب میرے خیال میں زیادہ کچھ بات نہیں اس وقت ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ عام انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ کب اور کیسے ممکن ہوگا، اور جب بات قیاس آرائیوں کے اوپر آ جاتی ہے، بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں قیاس آرائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے۔ وہ ایک بہت چھوٹا سا اور بظاہر ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، وہ یہ کہ پہلے اس چیز کا تعین ہو کہ ملک کا نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، اور اس کے بعد پھر انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ ذرا فرمائیے کس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کے یہاں جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری نظام ہے، جمہوری لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جمہوری پارٹیاں خود کو کہلوانا پسند کرتے ہیں، گو کہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو اس کے مطابق ہو، جو جمہوری نظام ہو یا اس کی روایت کے، لیکن اس کے باوجود خود کو کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اور پھر بڑے بڑے ایسے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، اور کچھ تو لوگ ایسے ہیں، بلکہ بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو 3-4 دہائیوں سے پارلیمان کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ سیاست کا فہم اور وہ جو سیاسی معاملات کو سمجھنا اور فیصلہ کرنا، مشاورت، یہ چیز کہاں چلی جاتی ہے؟ ایک نام کے اوپر جب اتفاق نہیں کر پاتے تو کیسے ہم یہ یقین کر لیں کہ یہ ملکی باغ ڈور کو سنبھال سکتے ہیں یا معاملات کو چلا سکتے ہیں؟ جی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں یاسر بھائی۔ ابھی محمد علی خان صاحب علی محمد خان صاحب معذرت جب جا رہے تھے پارلیمانی منسٹر سے استعفیٰ دے کے عدم اعتماد کے بعد، تو انہوں نے بہت پیارا شعر پڑھا تھا کہ اس قوم کی سزا ہی فقط اس کا حاکم ہے۔ میں اس کو صحیح طرح سے تو نہیں ادا کر پا رہا، لیکن ان کا لب و لباب یہ تھا کہ اس قوم کی سزا حاکمیت جس کو اللہ نے ان کی دے رکھی ہے اس کی صورت میں ان کے سامنے۔ اور اس میں ہم نے پھر دیکھا کہ کئی 100 ارب روپے لیپ ٹاپ کے لیے، بسط کے لیے تو ہم نے رکھے، لیکن ہم نے کہیں بھی یہ نہیں کوشش کی کہ ہم معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے کیوں نہ کام کر لیں۔ ہم یہ فی کسب جس کی لاگت تقریباً 50,000 روپے لیپ ٹاپ کی سرکاری سطح پہ لگائی گئی، وہ تحفتاً آپ نے طلبہ کو دی، بہت اچھی بات ہے، لیکن کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ چند 100 ارب روپے کسی ایسی جگہ لگائے جاتے کہ اس سے کئی نوجوانوں کو روزگار مل جاتا۔ آپ نے اس میں وہ پیسے لگانے کے بجائے لیپ ٹاپ پہ دیے۔ چلیں وہ بھی قبول ہے کہ عوام کے پاس گئی وہ چیز، 2 روپے مہنگی گئی، لیکن ان کے اس 1.25 سال میں اور اس سے پیچھے کے 3.5 سال میں یا اس سے پیچھے کے 5 سال میں ہم چلے گئے، تو ہمیں یہ تو ضرور نظر آیا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کسی کے پاس موٹر وے ہے، کسی کے پاس 18ویں ترمیم ہے، لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے 5 سال میں یہ بتایا ہو جاتے ہوئے کہ ہم جاتے ہوئے انڈسٹری کو اتنے نوجوانوں کے روزگار کی گنجائش دے کے جا رہے ہیں اور ایسی پالیسی دے کے جا رہے ہیں کہ ہر سال اتنے نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ صرف ایک ہی راستہ ہے، سرکاری بھرتیاں کھول دی جائیں۔ دیکھیں ہم سرکاری بھرتیاں کھول رہے ہیں تو یہی تو ہمارے اخراجات ہیں جن کو ہم نے کم کرنا ہے۔ انہی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہم قرض لے رہے ہیں، اس قرض کو اتارنے کے لیے ہم ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے جن پہ ٹیکس لگا رہے ہیں آیا ان کو بہتری بھی تو کوئی دیں۔ ابھی بجلی کا یونٹ تقریباً 48 روپے پر یونٹ جا چکا ہے۔ کتنی بڑی زیادتی ہے یاسر بھائی کہ ایک مجھے کل ہی ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کا 165 یونٹ کا بل ہے، جس کی ٹوٹل جو انہوں نے یونٹ جلائے ہیں وہ بل ان کا بن رہا ہے کوئی 2700 روپے، اور 1800 کچھ روپے اس پہ ٹیکسز ہیں۔ اب وہ جو اس نے 40% اس بل کا ٹیکسز کی مد میں دیا ہے، اس کا ریٹرن اس کو کیا ہے کہ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے گا تو اس کو ایدھی کی ایمبولینس کی سہولت ملے گی، سرکار اس کو کوئی ایمبولینس نہیں دے گی۔ پھر وہ جب سرکاری ہاسپٹل میں جائے گا تو ایمرجنسی میں اس کو شاید اسٹریچر بھی نہ ملے، اس کو ٹریٹمنٹ دینے کے لیے ڈاکٹر بھی نہ ملے، اور اگر یہ سب ہو جائے تو پھر اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ پکڑا دیا جائے گا
جو باہر میڈیکل سٹور سے اس نے ادویات لے کر آنی ہے. ایسا ہی تعلیم کے لیے وہ بچے کی نکلتا ہے تو اس کو جو اسکول قریب میں ملتا ہے وہاں پر اگر 10 اساتذہ متعین ہیں تو اس میں سے تعینات اساتذہ میں سے 3 یا 4 بھی وہاں آ نہیں رہے, اور وہ بھی جو آ رہے ہیں وہ در حقیقت امپلائی نہیں ہے, انہوں نے آگے سے کسی اور کو چا کر رکھا ہوا ہے اور وہ وہاں پر بچوں کو پڑھا رہا ہے. تو اس کو پھر جانا پڑتا ہے پرائیویٹ اسکول کی طرف. جب وہ بچے کو تنگو دو کے بعد پڑھا لیتا ہے, پھر اس کو اس کے روزگار کے لیے کسی ڈیرے پہ, کسی MNA کے آفس پہ, یا جو اس نے جمع پونجی ہوتی ہے وہ لے جا کے بچی کی نوکری کے لیے لگانا پڑتا ہے, کیونکہ کاروبار کے تو مواقع ہیں ہی نہیں ہمارے پاس کہ وہ کاروبار کریں. اور کوئی ایک دروازہ ایسا نہیں ہے. NTN کی تو آپ نے سہولت دے دی, آن لائن آپ بنا لیں, لیکن آپ یہ بھی تو بتائیے وہ اس NTN پہ جو ٹیکس آپ کو دے گا بدلے میں آپ اس کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ بالکل جو کام کر رہا ہے وہ سیکیور ہے؟ بالکل نہیں. کیا آپ ریلیف دے رہے ہیں؟ نہ سوشل سیکیورٹی ہے, نہ کسی قسم کا تحفظ اس کے پاس ہے, نہ اس کے مستقبل کے حوالے سے کوئی ہے. یہ بات بالکل درست ہے, آپ نے بالکل صحیح منظر کشی کی ہے. اور یہ جتنی بھی حکومتیں گئی ہیں, یہ کوئی اس حکومت کا معاملہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی جتنی حکومتیں گئی ہیں, جتنی قانون سازیاں ہوتی رہیں محض اپنے مفادات کے لیے ہوتی رہیں. عوام کا معیار زندگی پہلے گرتا چلا گیا, گرتے 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 اب یہ حال ہے کہ بالکل ایک, میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, بڑے ناگوار ہمارے دوستوں کو گزرتے ہیں کہ وہ حال کر دیا ہے کہ اب یہاں سے واپسی کا راستہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. تو یہی جمہوری حکومتیں یہ کرتی رہیں, یہ سخت فیصلے کرتے رہے. پچھلی حکومت یا اس سے پہلے حکومت ایک دوسرے حکومتوں کو آتے جاتے دیکھتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہے, مہنگائی کے سبب ہے, اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے مزید مہنگائی کرتے رہا. اور اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ مہنگائی کے نام پر جو حکومت کو گھر بھیجا گیا, اور اس کے بعد جب نئی حکومت آئی تو انہوں نے ان سے 10 ہاتھ بڑھ کر جو ہے وہ مہنگائی کی. تو یہ کل اس وقت اس کی صورتحال ہے. بہرحال اس سارے معاملے میں عوام کہیں نہیں تھے, پستے رہے, اور یہ سب کچھ ہوتا رہا جس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. بجلی کے بل, اور یہ یہاں پر یہ کہانی ختم نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے کہ اب جو نئی حکومت آئے گی اس سلسلے میں مزید تیزی آتی چلی جائے گی, اور اس کے بعد شاید اگر انتخابات ہوئے, کوئی نئی حکومت اگر بن بھی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے, تو مزید اس میں اور زیادہ تیزی آئے گی. تو نتائج آپ خود اس کے دیکھ سکتے ہیں, اخذ کر سکتے ہیں. دوسرے ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں جناب رانا گلزار تاج صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, اور ان سے ہم ان معاملات پر گفتگو کریں گے. رانا صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ, بڑی نوازش رانا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. رانا صاحب, سیاسی نظام آپ کے سامنے ہے, نظام کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ جو حکومت کا دورانیہ تھا وہ تقریباً مکمل ہو گیا, اور مکمل ہونے کے بعد اب ایک بحث چل نکلی, اور یہ محض صرف الفاظوں کے لیے ہی ہے, خانہ پوری کے لیے, کہ کیا کھویا اور کیا پایا. تو یہ ذرا بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں بحیثیت سیاسی کارکن, کیا سمجھ میں آیا کہ اگر اس طرح کے نظام ہوں گے اور اس طرح کی جمہوریت, اور اس کے لیے ساری اگر کوششیں ہو رہی ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا عوام آگے آپ کے ساتھ ہوں گے, کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ؟ یہ ذرا فرمائیے گا. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر بھائی. پہلے تو آج اقلیتی برادری ہے اس کے لیے آج 11 اگست ہے, ان کی قومی دن پہ ان کو مبارکباد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. دیکھیے یاسر بھائی, بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ پروگرام بڑا اچھا کرتے ہیں, اور آپ کا مارننگ شو جو ہے وہ ہمیشہ مسئلے مسائل پر ہی ہوتا ہے, اور وہ صحت کا شعبہ ہو, تعلیم کا شعبہ ہو, سماجی مسائل ہوں, آپ ماشاءاللہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کرتے ہیں. لیکن اس ملک میں بس اللہ تعالیٰ ہمیں چلا رہا ہے, سننے والا تو کوئی نہیں ہوتا, اور یہ بڑا افسوس ہوتا ہے, اور اس میں بڑی مطلب دل بھی روتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں. اور میڈیا کا کام نشاندہی کرنا ہوتا ہے, حکمرانوں کا کام اس کو سن کے اس نشاندہی تک پہنچنا ہوتا ہے اور اس کو دور کرنا ہوتا ہے, اس تکلیفات کو. تو یہ تو ایک عدل سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں کہ مسئلے مسائل ہمارے ختم ہو کر نام نہیں لے رہے, اور ہم گفتگو تو بڑی خوبصورت کرتے ہیں, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کریں, پبلک میں جا کے کریں, کہیں بھی بیٹھیں. تو جس طرح کے حالات و واقعات ہوتے ہیں, ہم عوام کو وہ ریلیف دینے میں ناکام ہیں.
کیونکہ اس سے کہیں زیادہ عوام جو ہے ریلیف کی مستحق ہے. جی عوام اپنے حصے کا کام کرتی ہے، ایمانداری سے کرتی ہے، ووٹ دیتی ہے، ہمیں سلیکٹ کرتی ہے ووٹ دے کر اپنے ووٹ کے ذریعے، اور اس ووٹ کی پاسداری کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کوشش بھی کرتی ہے کہ اس ووٹ کی پاسداری رہے، اور ان کے جو بھی جتنے وسائل ہیں اس وسائل کے اندر رہتے ہوئے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. لیکن پھر بھی مسائل کیونکہ ہمارے اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ وہ قابو نہیں ہو پاتا، اور یہ قابو اس وقت ممکن ہوگا کہ جب تمام سماجی لوگ، سیاسی لوگ اور عوام اور جتنے بھی ہماری دوسری قوتیں ہیں وہ سب ایک پیج پہ آ جائیں اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ جو قومی ایشوز ہوتے ہیں ان پر کوئی کمپرومائز یا سودے بازی نہیں ہوگی، اور آئین کی پاسداری رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن نہ تو حکمراں جو چلے گئے یا جو آئے ہیں یا اس سے پہلے انہوں نے بھی کبھی مطلب بات تو کی ہے لیکن پہل نہیں کی. ٹھیک ہے. تو یہ پہل کون کرے گا؟ ہاں، اس میں ایک چیز یہ ضرور ہوئی کہ کوشش کی پاکستان پیپلز پارٹی نے، محترم آصف علی زرداری نے، کہ ریکنسیلیشن کی سیاست کی جائے اور سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے، ان کی آراء بھی لی جائے اور ان کے معاملات کو سنا جائے. لیکن محض وہ کچھ دن چلتا ہے اور اس کے بعد پھر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اور ان خرابیوں کا دعویٰ سب لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے عوامی مفاد میں کیا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوا، کیونکہ عوامی مفاد کے ثمرات تو نظر آئیں تو وہ ثمرات نظر نہیں آتے. اور اس مشکل میں ہماری ریاست پھنسی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مشکل سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہمارے آپس کے اختلافات کچھ بھی ہوں، کسی سے بھی ہوں، وہ آپس کے ہیں، لیکن اس اختلافات کو ریاست کی انارگی میں نہ پھیلایا جائے جو ریاست کو نقصان ہوتا ہے. معاشی مشکلات میں پریشانی ہوتی ہے. جو بھی ہمارا زرعی ملک ہے، زراعت کے شعبے کو زیادہ ترقی دی جائے، انڈسٹری کو ترقی دی جائے تاکہ روزگار کے مواقع فراہم ہوں. باہر کے لوگوں کو پاکستان ہم بلاتے ہیں کہ آئیں جی اپنی انڈسٹری لگائیں، کارخانے لگائیں، ہمارے لوگ یہاں سے باہر چلے جا رہے ہیں، وہ کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ عمران صاحب، یہ تو آپ بڑی دیکھیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے وہ کہوں گا کہ یہ بڑی بے ایمانی سی باتیں ہیں اب کہ انڈسٹری لگے گی، لوگ آئیں گے. اب یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں. اب تو بات صرف بقا کی آ گئی ہے کہ بقا کیسے ہو، کیسے یہاں زندہ رہ جائیں، کہ کیونکہ اب جو حال کر دیا ہے یہاں سے واپسی تو ممکن نہیں ہے، کہ جو قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے یہاں سے ایسا تو نہیں ممکن کہ کوئی حکومت آئے گی اور اس میں کمی کرنا شروع کر دے گی. اب تو سوال یہ ہے کہ کیسے زندہ رہنا ہے. اب مزید مہنگائی ہوتی چلی جائے گی، بلکہ اس سے زیادہ تیز ہوگی. آپ کا یہ جو 1.5 سال کا عرصہ رہا، اس کو اگر 3 سال سے اس کا موازنہ کیا جائے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا اس کا ایک تقابلی جائزہ لے لیں. جی دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ معاشی صورتحال اور زراعت میں آپ کی بات پر بھی آپ سے دیکھیے، ہم جب تک ہمارے ملک سے کوئی بھی صنعت کار وہ کیوں جا رہا ہے چھوڑ کر؟ نہیں، وہ چلا گیا، ختم ہو گیا، وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر کے لوگ یہاں آئیں، کارخانے لگائیں، انڈسٹری لگائیں، ہمارے روزگار کے مواقع دیں. میں اس کی بات پہ کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں موجود ہے وہ چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے؟ آخر ہم نے اس کو تو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے. باہر کے آدمی کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے، آپ کریے. تو یہ ہماری ناقص پالیسی ہے. بھئی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں موجود ہے جب وہ خوشحال ہوگا تو سب سے پہلی بات تو جب وہ خوشحال ہوگا تو اس کو دیکھ کے باہر کا آدمی آئے گا نا کہ نہیں بھئی وہ فلاں آدمی. اب ہمارا ہی صنعت کار جب ملک چھوڑ جائے گا تو ہماری ریاست کو نقصان ہے نا. اس کا یہ فیلئر ہے. بات آپ نے کی 1.5 سال کی اور 3.5 سال
دیکھیں جی، کل پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہم مظاہرہ کر رہے تھے، ہم ہی احتجاج کر رہے تھے، ہم روڈوں پر تھے، اور ہمارا مقصد یہی تھا کہ جی ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو، مہنگائی کی سطح بہت زیادہ ہے، اور جو صورتحال ہے اس کو یہ حکومت نہیں سنبھال پا رہی ہے، ہم روڈ پر تھے۔ بہر نو کانفیڈنس آیا اور حکومت ختم ہوئی، ایک نئی حکومت آئی، اس سے قوم کو بڑی امیدیں وابستہ تھی، لیکن بہرحال نہ ہو سکا، اور وہ مہنگائی کا جو صورتحال تھی اس سے کہیں زیادہ بلند سطحوں پر چلی گئی، بے روزگاری اس سے کہیں زیادہ بلند سطحوں پر چلی گئی، تو کوئی اتنا خاص حکومت کا ٹرن اوور اچھا نہیں رہا، اور اس کا نقصان الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیوں کو ہوگا، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں رہی، کیونکہ جاتے جاتے بھی محترم اسحاق ڈار صاحب ایک ایسا مہنگائی کا بم جو ہے عوام پر ڈال کر چلے گئے پیٹرول کی سطح پہ، پیٹرول کی شکل میں، اور مہنگائی تو روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے، اور اس کا بڑا افسوسناک عمل ہے کہ یہ جب تک نہیں رکے گی تو ہماری جو صورتحال ہے وہ اور بدحال ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو عوام ہے اس کے اندر اور زیادہ اس مشکل میں نہیں، میرا خیال یہ، میں تھوڑا سا یہاں پہ اختلاف کروں گا آپ کے ساتھ بڑے اس کے ساتھ، کہ عوام کا جو ری ایکشن یہ وہ سارے معاملات اب گزر چکے ہیں، وہ بہت پہلے ہم نے گزار لیا تھا۔ اب تو یہ پوچھنا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بقا کیسے ہوگی، کیونکہ جس تمام سیاسی جماعتیں اس کے اندر شامل ہیں، اور نتائج پھر سب کو بھگتنے پڑیں گے، یہ ذرا فرمائیے گا۔ جی حکمران جماعت سے تعلق ہے بھائی کا، آپ نے جب عدم اعتماد لانا تھا تو اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی دن میں عدم اعتماد پلان کر دیا؟ بلاول صاحب نے مارچ نکالا، ہم نے بہت سراہا اسے اور بڑی امید کی نگاہ سے دیکھا، مہنگائی مارچ کے خلاف، مہنگائی کے خلاف۔ ان کا پی ڈی ایم فضل الرحمان، نواز شریف، شہباز شریف، ان سب کا کٹھے بیٹھنے کا جو ہمیں مقصد بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مہنگائی ہو رہی ہے، جبکہ در حقیقت جو حقائق ہیں دنیا کی اکانومی کے، پیٹرول پرائز کے، وہ ہمارے ملک کی مہنگائی کے برعکس ہیں۔ یہ عمران خان زیادتی کر رہا ہے، حکومت اس کی زیادتی کر رہی ہے۔ ہم نے ان کی بات کو مانا، عدم اعتماد ہوا، عوام نے ہمارے جیسی چھوٹی جماعتوں میں بھی امید جاگی کہ انشاءاللہ ابھی حکومت آئی ہے تو یہ بہتری ہو کر آئے گی، لیکن ہوا کیا؟ پیٹرول بڑھانے پہ، آٹے کا ریٹ بڑھانے پہ، چینی کا ریٹ بڑھانے پہ تو انہوں نے ہمیں بتایا، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا آئی ایم ایف نے کہا تھا یا کیا تھا، بالکل صحیح، ہمیں حکومت نے بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے، پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا، ہم وہ کر رہے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں بطور حکمران جماعت موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ موجودہ حکومت نے وہ جو آئی ایم ایف کا پریشر عوام کے لیے انہوں نے دیا تھا، کیا آئی ایم ایف کو سینٹ کے اندر جو بل پاس ہوا تاحیات ان کی مراعات کا، اور جو نیب ترمیم انہوں نے کی، کرپشن ختم کرنے کے بجائے کرپشن کیسز کیسے ختم کرنے کی قانون سازی، یہ وہ سب تو کام انہوں نے کیے، لوڈ صرف عوام پہ ڈالا۔ اب ہم اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو کہا گیا کہ ہمیں باہر سے انویسٹمنٹ لانے کا کیا، جو یہاں ہیں انہیں مراعات دیں۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 2008 سے 2013 تک میں اتنے برے حالات بالخصوص کراچی کے بنا دیے گئے تھے کہ دیوان آٹو یہاں سے اٹھ کے دوسرے ملک میں چلا گیا۔ جو ایک گاڑی ہمیں لوڈنگ جس کو شہزور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، پاکستان میں 5.5-7 لاکھ روپے کی پاکستانی کو 2008 سے 13 میں مل رہی تھی، ٹھیک 13 کے آخری ایام میں وہ گاڑی 15 لاکھ پر چلی گئی، اور آج وہ غالباً کوئی 28-30 لاکھ پہ۔ وجہ کیا بنی کہ ہم نے ان کے لیے پاکستان میں کاروبار کرنے کی زمین اس حد تک تنگ کر دی کہ وہ اپنی فیکٹری سے گھر سے آفس جانے میں بھی گھبراتے تھے، لفافے کے اندر بلٹس انہیں بھیج دی جاتی تھیں، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، صوبائی گورنمنٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ چلے اس کو ہم نے مارشل لاء کے اثرات سمجھے، جو پرویز مشرف صاحب کا 10 سالہ دور تھا، ہم نے اس کو یہ سمجھ کے بھی بھولنا چاہا، تو پھر ہمیں کیا نظر آتا ہے، ایک بہترین چیز پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 18ویں ترمیم کی صورت میں سامنے آئی، تو ہمیں ایک امید جاگی کہ اور کچھ ہو نہ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اب صوبائی خود مختاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم عوام کو ریلیف دے گی انشاءاللہ۔
لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوا یاسر بھائی کہ ہم نے یہ دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنی گرپ تو مضبوط کی، لیکن 13 سے آج 23 جو 10 سال 18ویں ترمیم پاس ہوئے ہو گئے، اس میں نہ وہ کراچی کو پانی دے سکے، نہ وہ کراچی کو انفراسٹرکچر دے سکے، نہ ہی آبادی کے حساب سے وہ علاج اور تعلیم دے سکے، بلکہ اس میں عام کیا ہوا، زمینوں کی الاٹمنٹ بہت عام ہوئی. مجھے ابھی کل کی طرح ذہن میں کامران خان صاحب کا وہ شو آ گیا جس میں انہوں نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے الفاظ دہرائے تھے کہ یہ ٹپی کون ہے. یعنی وہ ماجرا ایسا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کو زمینوں کی الاٹمنٹ کو بین کرنا پڑا. اس لیے بین کرنا پڑا کہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ریونیو زمینیں الاٹ کرنے پہ لگا ہوا تھا، اور جو اربوں روپے کی ہماری زمینیں ہیں ان کو کوڑیوں کے بھاؤ. بالکل ایسا ہی ہے، نہیں بات صحیح ہے، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جی کہ وہاں پر کیا گیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی گئی. ارے بھائی آپ بنائیے، آپ پیسے بھی کمائیے، آپ کا حق ہے کیونکہ آپ نے حکومت میں آ کے بیٹھے، لیکن خدا را جو پہلے سے گھر موجود ہیں انہیں سیوریج، پانی، صحت، تعلیم آپ نے دے دیا ہے جو آپ نئی سوسائٹیاں بالکل ٹھیک ہے. لانچ کرنے جا رہے ہیں. نہیں یہ بات بالکل صحیح ہے، بلکہ اور بھی بات اس سے بہت زیادہ ہے. یہ تو بڑی آپ نے معمولی سی چیز کی ایک نشاندہی کی ہے. میرے خیال میں شہر کراچی میں جو رہنے والے لوگ ہیں، جو تھوڑی بہت سمجھ جن کے پاس باقی ہے، وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں کہ جس کے اب یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے. بہرحال گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں، گفتگو جاری رکھیں گے. اب دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے سیاسی صورتحال ہے بچی کچی، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں اور ان سے بات کر رہے تھے ملک یاسر سکندر اوان صاحب اور رانا گلزار تاج صاحب. گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. جی یاسر بھائی، بریک پہ جانے سے پہلے آپ عرض کر رہے تھے. جی یاسر بھائی، آپ سیاسی اور ان سب چیزوں کے اوپر بات، جو ہمارے پاس جو بنیاد ہے نا ہماری اسمبلی اور اس جمہوری نظام کو چلانے کی، آئین جو دستور ہے 1971 کا، وہ اس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کی جماعت حکومت میں بیٹھتی ہے، لیکن وہ پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کے اوپر اف تک نہیں کرتی کہ آئین کی پامالی ہو رہی ہے، اس کو کیا جائے. پھر وزارت خارجہ کا بڑا اہم پورٹ فولیو بلاول صاحب کو ملا، انہوں نے بہت اچھے دورے بھی کیے اور یقیناً IMF کے ان چیزوں میں ان کا کردار ہوگا. لیکن افغانستان جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا ملک، ادھر طالبان کی نئی حکومت آئی، تو انہوں نے ایک دورہ بھی وہاں کا نہیں کیا جہاں سے ہمیں دہشت گردی کے سب سے زیادہ خطرات ہیں، کہ ان کو ہم نے کم از کم ایک پیج پہ اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ ہمارا بارڈر آپ کے لیے اور آپ کا بارڈر ہمارے لیے سیکیور ہو. اس پہ کوئی کام نہیں ہم نے کیا. ہم صرف اس چکر میں رہے کہ جو اگلے الیکشن آنے اس میں ہم نے اپنا راستہ کیسے ہموار کرنا ہے، کیسز کو کیسے ختم کرنا ہے، ان سب چیزوں پہ کام کیا. عوامی ریلیف کے لیے، یا جس سے آپ باہر کے دورے کرتے نا، آپ وہاں سے لے کر آتے کہ 1000 یا 10,000، بلکہ 1000 تو وزارت خارجہ کو سوٹ نہیں کرتا، کم از کم وہ 10-20 ہزار لوگوں کا باہر کے لیے ورک ویزاز کے کوئی پالیسی لے کر آتے کہ سعودیہ سے معاہدہ کرایا ہوں، دبئی سے کرایا ہوں، امریکہ سے کرایا ہوں، ڈنمارک سے کرایا ہوں، یا ہمارے ایکسپورٹرز کو باہر ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا ایکسپو کا انٹرنیشنلی حصہ بنوا دیتے کہ جس میں ہماری ایکسپورٹ بڑھ جاتی. لیکن قطعاً نہیں. ان کے تمام تر جو دورے رہے اس میں خالصتاً یہ نظر آیا کہ وہ اپنی راہ ہموار کر رہے ہیں، وہ اپنا آپ بتانا چاہ رہے ہیں پروموشن کے لیے جا رہے ہیں. جی میں اگر آ گیا تو بہت بہتری کی طرف کام جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں رانا صاحب سے اس بارے میں جواب طلب کروں گا. رانا صاحب فرمائیے گا کیا کہیں گے اس کے دفاع میں، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے، بہرحال اب میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہوں گا. لوگ جو دیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، تھوڑی بہت لوگوں کو شاید اب سیاست کی سمجھ میں آنا شروع ہو ہی گیا ہو، گمان یہ ہے، تو وہ بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں. فرمائیے گا ذرا آپ اس کو کیسے دفاع کریں گے. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ سکندر بھائی باتیں تو بڑی خوبصورت کر رہے ہیں، یاسر بھائی بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے باشعور آدمی ہیں. لیکن کیا ان کو اس ملک، جس ملک میں یہ رہتے ہیں، کہ اس ملک کے حالات ان کو نہیں پتہ؟ اور بالکل میں اس بات کو پہلے آپ کے شو میں کہہ چکا ہوں کہ جو گورنمنٹ گئی ہے ان کا فیلئر ہے. وہ جو باتیں کر رہے تھے، جو توقعات عوام کو تھی، وہ چیزیں وہ
प्रोवाइड नहीं कर सके आवाम को। ये एक वाकई ही अफसोसनाक अमल रहा। ठीक है। देखिए जनाब, जहाँ तक बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप करते हैं कि जी अपने आप को राहमवार, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की पॉलिटिकल जमात है और उतार चढ़ाव हर जमात पे आता है, और हमने हमेशा मार्शल लॉ या दूसरी चीज़ों में मजम्मत की है और कोशिश की है कि जमहूरी निज़ाम फले फूले। लेकिन इसमें खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, मैं लाइव वो बातें नहीं करना चाहता और आप भी वो नहीं कर रहे हैं। बातें तो आप बड़ी खूबसूरत कर रहे हैं लेकिन सच आप भी नहीं बोल रहे हैं। तो आप सच बोलेंगे तो क्योंकि इतनी बड़ी ज़रूरत चाहिए और बड़े मामलात हैं। तो मेरे भाई बात यह है कि यहाँ खाली एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, और मैं बार बार अपने शो में एक ही अल्फाज कहता हूँ कि तमाम लोग एक पेज पे आ जाएं और छोड़ दें अपनी अना वज़ीर आज़म कोई भी एक शख्स बनेगा, कोई भी बन जाए, और जब हम सब एक पेज पे होंगे, तमाम पॉलिटिकल जमातें, तमाम लोग, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए मेरे भाई। मुझे नहीं पता आप किस पार्टी के जी, मैं मुझे बता रहा हूँ ना, मुझे बात करने दीजिए प्लीज। पंजाबी पख्तून इत्तेहाद, मुझे नहीं पता कि सरवर रहमान साहब की जमात होगी तो उन्होंने कोई सीट नहीं ली उन्होंने। बात यह है कि तमाम सियासी जमातों को आप सुन ही नहीं रहे ना, आप तो अपनी बात कर रहे हैं, या तो फिर आप प्रोग्राम कर ले। नहीं, आप प्रोग्राम कर ले, मुझे ऐतराज कोई नहीं है, मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई शौक नहीं है मेरे भाई। नहीं, आप अपनी बात मुझे कोई शौक नहीं मेरे दोस्त। आपको हो सकता है आपको बता के लोगों को आए हों, कई लोग सुन रहे हों, आपको बड़ी खुशी हो, मौजू की तरफ आ जाए, मौजू की तरफ। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, आप मुझे बात करने दीजिए ना प्लीज। चले आए बात की, मौजू की तरफ। सियासी शऊर नहीं, आप मुझे बात करने दीजिए, मौजू की तरफ आ जाए, मौजू की तरफ आ जाए। जान साहब तशरीफ रखिए, तो आप उसकी वजाहत नहीं, माइक सिर्फ सादा सी बात आपसे पूछ रहा हूं। माइक लगाएं। एक ब्रेक हमें छोटी सी लेनी है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएं। और ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही है असल में, क्योंकि मुकम्मल एक सियासी प्रोग्राम तो नहीं है जैसे आप देखते हैं रिवायती टॉक शोज़ जिसमें आप आमने सामने बैठे होते हैं दो जो सियासी जमात के कोई भी रुकन हो, कारकुन हो, रहनुमा हो, और फिर ये कि अभी इन चीज़ों की निशानदेही हम इससे पहले भी करते आए हैं कि आपको ये बातें अब सुननी होंगी। ये सवालात हैं जिनका सामना करना पड़ेगा, और शायद बहुत ही सख्त सवालात हैं, शायद हमने तो इतने सख्त सवालात अभी तक नहीं किए, लेकिन यही कुछ गुफ्तगू हो रही है और इससे ज़्यादा सख्त सवालात पूछे जा रहे हैं। तो अब जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि अब उनको जवाब देने होंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है, और अब शायद ये अवाम में जाएँ, और अगर जाएंगे तो फिर उनसे बहुत मुश्किल सवालात होंगे। और अभी गुज़िश्ता रोज़ भी देखा था सिंध के जो वज़ीर आला इस वक्त हैं मुराद अली शाह साहब, वो एक जगह गए दौरे पर, फिर लोगों का बड़ा सख्त रद्द अमल सामने आया। तो ये चीज़ें अब आपको इनका सामना करना होगा। तो इसी तरह के कुछ सवालात हो रहे थे। या सब अब राना साहब जो प्रोग्राम में कुछ देर पहले थे वो प्रोग्राम छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि वो शायद जो इख्तिलाफ है उसको सही तरह से वो शायद बात को नहीं समझ सके, और वो रखते हुए उन्होंने प्रोग्राम को छोड़ के जाना मुनासिब समझा। बहरहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं चाहूँगा ज़रा इस बारे में बात हो जाए कि अब ये आवाम में जाना और फिर इस तरह के सवालात का सामना करना, ये सारी चीज़ें इसका कैसे सामना करेंगे ये तो बताइए। कि अवामी नुमाइंदा चाहे किसी भी सियासी जमात का हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, कोई भी वो जाएगा क्या जवाब देगा, क्योंकि रद्द अमल तो आवाम का जो आना है वो तो इसी तरह का कुछ होगा। जी फरमाइए। सर भाई देखिए, सियासत में ना यही मसला है कि दो किस्म के लोग हमारी सियासत में हैं। एक वो लोग हैं जो आवाम से जुड़ के रहते हैं, एक वो लोग हैं जो पैराशूट, ड्राइंग रूम और ताल्लुकात की बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ पार्टियों में ओहदे लेकर चलते हैं। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा जो अक्सर बात होती है, बड़े जय्यद सियासतदान पार्लियामेंटेरियंस भी ये बात करते हैं कि जो गैर मुंतखब लोग हैं सबसे ज़्यादा काम वो बिगाड़ते हैं। उसकी वजह कि उन्हें आवाम में तो जाना नहीं होता। जो भी शख्स आवाम में काउंसलर से लेके MNA तक वोट मांगने जाता है, उसको तनकीद सुनने का, आवामी मसाइल का और आवाम के रद्द अमल का सामना होता है।
اور یہی یہاں جو ہے نا سب سے زیادہ ضرورت ہی اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی عوام سے تو امید کرتے ہیں کہ وہ صبر کرے، لیکن ہم خود تنقید نہیں برداشت کر سکتے۔ دیکھیں عوام کس پر تنقید کرے، آخر اپنے نمائندوں کے اوپر ہی کرے گی۔ بالکل صحیح۔ امریکن سینیٹر پہ تو تنقید نہیں کرنی، بالکل صحیح۔ وہ تنقید کرے گی اپنے لوگوں سے۔ اب میں کراچی کے اندر اور سندھ میں ایک سیاسی جماعت سے میری وابستگی ہے، میں ان کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ ہم اپنے سندھ میں جو قیام پذیر لوگ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کس سے مانگیں؟ آخر ہم سندھ کی حکمران جماعت سے بات کریں۔ ٹھیک ہے۔ اب سندھ کی حکمران جماعت کا اگر رویہ ایسا ہوگا کہ وہ سننے کے بجائے زور، جبر اور دوسرے جو ریاستی مشینری کے طریقوں سے اگر عوام کو دبائے گی تو اس کا نتیجہ آپ کو انتخابات میں بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے اندر خود میں وسعت نہیں لائیں گے سیاسی تو آپ عوام سے کوئی اچھے کی امید نہ رکھیں۔ اور سید مراد علی شاہ صاحب وہاں سے چلے گئے، انہوں نے یقیناً وہاں پر لاٹھی چارج ہے اس چیز کا حکم اس لیے نہیں دیا، ان کو پتہ ہے کہ یہ عوامی رد عمل ہے اور یہ حکمرانوں کے خلاف ہی آتا ہے، کیونکہ ہم ہی لوگوں کے پاس بھاگ دوڑ ہے عوامی مسائل حل کرنے کی۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آپ کے اسی موضوع پر کہ ہمارے سیاسی لوگوں کو چاہیے کہ دیکھیں ابھی آج تو حکومت تو اب چلی گئی، آج رات پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حکومت ختم ہو جائے گی، قانون سازی بہت اعلیٰ سے اعلیٰ ہو چکی، اب صرف اور صرف کام رہ گیا ہے عمل درآمد۔ اب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی مراد سے نیچے عام عوام تک خدا را مراد کیجیے، کم از کم صحت کی، تعلیم کی اور اس کے دفاع کی، تحفظ کی، یہ اس کو سہولیات ہوں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ وقت کا تقاضا ہے اور میرے خیال میں وہ وقت گزر چکا ہے، اب خیر سے کوئی امید باقی نہیں ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی سیٹ اپ ہو، کوئی بھی اکثریت کے ساتھ آئے، نتیجہ یہی نکلنا ہے جو اس وقت نکلا ہے۔ اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جی امید دلانی چاہیے، امید کی بات کرنی چاہیے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تھک چکے ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھ بھی چکے ہیں، اور جو کچھ ہوتا رہا عوام کی فلاح کے نام پہ، جو کچھ ہوا، مہنگائی میں جس طرح اضافہ ہوتا چلا گیا اور کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکا، اس سے یہ بخوبی علم ہو گیا۔ اور یہ تجربے کی باتیں بھی بڑی بے ایمانی سے فضول سی ثابت ہوئی ہیں کہ تجربہ ہے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، ایک عرصے سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، کتنی دفعہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، لیکن جتنی بے بس اس وقت نظر آئے شاید اس سے پہلے کبھی بھی نظر نہیں آئے اور نہ آگے کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا۔ تو یہ صورتحال رہی ہے اور اس کے اوپر سخت سوالات اب ہوں گے۔ لوگ شاید نہ بھی کریں سوالات، لیکن ہمیں بھیجتے ہیں کیونکہ ہم ان کی شاید ترجمانی کر رہے ہیں، وہ سوال کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو نمائندے ہوتے ہیں یہ عوام میں تو جانا پسند نہیں کرتے، ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، ٹاک شوز میں آنا ضرور پسند کرتے ہیں، تو ان ٹاک شوز کے اندر اسی قسم کے سوالات ان سے پوچھے جا رہے ہیں، ماں سوائے چند ایک کے جو ان کے اپنے پسندیدہ ہوسٹ یا ان کے صحافی ہیں، اس سے ہٹ کے تو لوگ اسی قسم کے سوالات ان سے کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت آپ سے چاہیں گے، انشاءاللہ آگے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔